دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، ہمارے طریقے میں، ہمارے انڈین ٹریڈیشن میں مذہب پر عمل کرنے کے دوران اور روحانیت کے سفر کے حوالے سے دو ایسے ٹرم استعمال ہوتے ہیں جو بہت ہی پرمعنی ہیں۔ ان میں سے ایک سکرت ہے اور دوسرا سمر ہے۔ پنسر بیٹھا سکرت کماؤ تمہیں سمر لے جو، بھائی ون سکریتے پار کیم پہنچو۔ راستے پر بیٹھے ہوئے یا راستے پر چلتے ہوئے، صراط مستقیم یا ستپنتھ پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے ساتھ سکرت لے لیں اور سمر لے لیں۔ سمر آخرت کے بھتے کو کہتے ہیں۔ جب کوئی آدمی سفر پہ جاتا ہے اور سفر کا جو پروویژن اپنے ساتھ میں لیتا ہے، زاد سفر لیتا ہے، اسے سمر کہتے ہیں۔ تو مرحوم کے پیچھے جب ہم کوئی سمر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی نیک کام کر کے ایک توشہ، ایک پروویژن اس کو ساتھ میں دیتے ہیں۔ اور خدا فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ جب تم سفر میں جاتے ہو تو رخت سفر، سامان سفر اپنے ساتھ لے کے چلو، اور سب سے اچھا جو رخت سفر ہے وہ تقوی ہے، یعنی پاکیزگی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ راستے پر چلتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے تم سکریت اپنے ساتھ لو اور سمر لو۔ سکریت کے بغیر تم پار کیسے پہنچ سکو گے؟ دور دیش جاونا ویرا مارگ دوہلو، اے وکھڑی مارگ کیم کری پار پہنچو۔ بڑا لمبا سفر ہے، دور ملک جانا ہے اور یہ راستہ بھی دشوار ہے، اس راستے کو آپ کیسے عبور کر سکو گے؟ تو اس کے لیے سکریت کا سمر، سکریت اور سمر اپنے ساتھ لینا ضروری ہے۔ تو آج اس روحانی مجلس میں ہم سکریت کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ سکریت کا ٹرم جو گنان میں استعمال ہوا ہے، اس کے بنیادی طور پر دو بڑے معنی یا دو بڑے کانٹیکسٹ استعمال ہوئے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو اس میں سکریت کو اکثر دسون کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے۔ یا مولانا حاضر امام تگت جماعت کو دسون سکریت میں پورا کرنا۔ تو یہ جو دسون ہم اپنے حق حلال کی کمائی میں سے امام کا حق مال واجبات دیتے ہیں، جو سب کو معلوم ہے، اس کے ساتھ دسون، اس کے ساتھ سکریت کو لنک کرنے کے کیا معنی ہے؟ تو گنان میں جو لفظ سکریت استعمال ہوا ہے، اس کا سب سے پہلا مطلب جو ہے وہ نیک اعمال ہے۔ سکریت، سو اچھے لفظ کے واسطے استعمال ہوتا ہے، اچھے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کرتویہ یا کرت جو ہے وہ عمل یا ڈیڈز کے لیے، کام کے لیے، گڈ ڈیڈز یا عمل صالحن، نیک اعمال، اس کے لیے لفظ سکریت استعمال ہوتا ہے۔ آگے خداوند پوچھیں گے تمہیں کیسی سکریت لے آیا؟ جب تم سفر میں آگے چلو گے تو خدا تم سے پوچھے گا تم سکریت اپنے ساتھ کیا لے کر آئے ہو؟ ساچی سکریت لینے چال جو نہیں تو پرشو لکھ 84 ماہ۔ سچا سکریت، سچی سکریت اپنے ساتھ لے کر چلنا، ورنہ پھر تم جنموں کے چکر میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہاں جو سکریت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ نیک اعمال کے لیے، اچھے معنی کے واسطے استعمال ہوا ہے۔ ایک اور جو سکریت کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ گھٹ پاٹ کی سیریمنی کے دوران ہم ایک میٹھا حلوہ وہاں پہ رکھتے ہیں، اس کو بھی سکریت کہتے ہیں۔ اس کے کچھ انگریڈینٹس ہمیں بتائے گئے ہیں۔ کھیر کھان گرت امرت بھوجن اے لاویے سار، اے 5 وستو بھیڑی کری بھائی تینو کر جو تھا۔ یہ جو سکریت کا کانسیپٹ
اس حوالے سے گنان میں ہے، وہ آپ اگر گنان میں ہمارے ٹریڈیشن اور ہسٹری کو دیکھیں گے، ماضی میں جہاں مختلف جگوں کے حوالے سے بات کیا گیا ہے، تو الگ الگ جگوں میں جو قربانی کا تصور تھا کہ بھئی پہلا جگ میں یہ تھا اور دوسرے جگ میں یہ تھا، تیسرے جگ میں یہ تھا، تو آج کے زمانے میں، آج کل جگ میں سکرت کو قربانی کا نام دیا گیا ہے۔ قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے خدا زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے، خدا کے راہ میں خدا کا حق دینے کا ذکر کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا بھی ذکر کرتا ہے، قرض حسنہ کا بھی ذکر کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو سکرت ہے، کھیر کھان گرت امرت بھوجن ست تڑے مکھے دیجئے، کہ یہ کھیر یعنی دودھ، کھانڈ یعنی شکر، گرت یعنی گھی، امرت بھوجن اچھے اچھے کھانے، یا آب شفا اور ویٹ آٹا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ 5 چیزیں پیر فرماتے ہیں، ان کو جمع کر کے ان کا تھال کرنا، اور یہ جو جماعت خانے میں سکریت بنایا جاتا ہے، یہ جماعت کی طرف سے آفرنگ ہے، قربانی ہے۔ یہ سکریت جماعت کی طرف سے تیار ہوتی ہے، اور یہ امام کے حضور میں ایک سمبولک آفرنگ ہے، ایک سمبولک سیکریفائس ہے، اور اس سمبولک سیکریفائس کی کچھ باطنی معنی ہے جس پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ ان انگریڈینٹس کے کیا معنی ہے؟ تو جب یہ دعا مانگا جاتا ہے، دعا مانگتے ہیں کہ یا مولانا حاضر امام تو گج جماعت کو دسون سکریت میں پورا رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گج جماعت پر جو کمپلسری امام کا حق دسون مال واجبات دینا ہے اس میں، اور جو سیکریفائس ہے، جو قربانیاں دینی ہے، جو دان سخاوت ہے، اس میں بھی پورا رکھنا۔ تو سکریت چونکہ جماعت کی طرف سے تیار ہوتی ہے، اس لیے اس میں جماعت کا پارٹیسپیشن ہونا ضروری ہے۔ جماعت سکریت میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے۔ جماعت سکریت میں کس طرح پارٹیسپیٹ کرتی ہے؟ ہر جماعت کا اپنا اپنا نظام ہوتا ہے۔ جماعت کے دیندار سکریت کی امیدواری کر کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، یا سکریت کے لیے اپنے من مراد پیسے مکھی کامڑے صاحبان کو دے دیتے ہیں، یا جب ہم آب شفا پینے جاتے ہیں تو پاٹ پر سکریت کے طور پر اپنا حصہ ہم ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری طرف سے ایک لازمی چیز ہے مذہب پہ عمل کے دوران، کہ سکریت کے اندر شامل ہونے کے لیے اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے، وہ ہم کسی بھی طریقے سے ادا کریں۔ تو یہ اس سوال کے حوالے سے ہے کہ دسون کے ساتھ سکریت کو کیوں لنک کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جو سکریت کے کچھ باطنی معنی ہیں۔ کھیر کھان گرت امرت بھوجن، ظاہر ہے کہ مذہب میں جو سمبولزم ہے، مذہب میں جو علامتیت ہے، وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے۔ اس وقت پاٹ کے اوپر آپ کو چیزیں نظر آتی ہے، دراصل ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے۔ جب ہم دعا کرانے آتے ہیں تو اپنا ہاتھ جوڑتے ہیں یا کچھ کلمات ادا کرتے ہیں، دراصل یہ ایک لینگویج ہے۔ یہ جو جیسچرز ہے کہ ہم اپنا ہاتھ جوڑتے ہیں اور کچھ مکالمہ ہوتا ہے، کچھ ڈائیلاگ ہوتا ہے، کچھ ہم کہتے ہیں، کچھ ہمیں جوابات دیے جاتے ہیں، یہ ایک ریلیجیس لینگویج ہے۔ یہ جو باتیں ظاہر میں ہیں، یہ خود اپنی جگہ پہ اینڈس نہیں ہے، مقاصد نہیں ہے، اس کے پیچھے جو یہ تو مینس ہیں۔ جب ہم چھانٹا لیتے ہیں تو ایک خاص انداز میں ہم جاتے ہیں، نذرانہ دیتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، کچھ باتیں کہتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، اور پانی کا استعمال ہوتا ہے، چہرے پہ چھڑکا جاتا ہے۔ ان سب میں میننگ ہے، ان سب میں پیغام ہے۔ اگر اس میں کوئی پیغام نہ ہو تو پھر تو ہم ظاہر پرست بن جائیں گے، پانی پرست بن جائیں گے، انسان پرست بن جائیں گے۔ یہ ایک عمل ہے جس کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے، اس کے پیچھے کچھ سمبولک میننگ ہوتی ہے۔ اسی طرح سکریت جو جماعت کی طرف سے امام کی خدمت میں ایک آفرنگ ہے، وہ ایک پیغام ہے جماعت کی طرف سے، قربانی کا پیغام، ایک باطنی قربانی کا پیغام ہے، اور وہ بھی گنان ہی کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ہمیں کچھ اچھے کام کرنے اور کچھ برے کاموں سے روکنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور یہ جو 5 کے الفاظ ہیں، یہ بار بار گنانوں میں استعمال ہوتے رہے ہیں، جو ہمارے طریقے کانٹیکسٹ میں ایک امپورٹنٹ فگر ہے۔ تو گنانوں کی تعلیم میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں 5 برائیوں سے دور رہنا ہے،
ہمیں 5 اچھائیوں پہ عمل کرنا ہے. اگر ان میں سے کچھ چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھ سکیں، یہ رخت سفر ہے، یہ روحانیت کے سفر کا توشہ ہے، اور اس کے میننگ بھی ہمیں معلوم ہو، کانٹیکسٹ بھی معلوم ہو، تو شاید ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، اور آخرت کا جو ہمارا سفر ہے وہ آسان ہو سکتا ہے. کیونکہ روحانیت کے اسی سفر کے واسطے ہم سے کہا گیا ہے کہ 5 چور اینے پنت سر بیٹھا، مارگ سر بیٹھا، تے دیکھنتا صحبت لوٹے. یہ جو سچپنتھ کے راستے پہ تم چل رہے ہو، اس میں 5 چور تم پر حملہ آور ہونے کے واسطے بیٹھے ہیں. جے جیو ستگر نے وائے کے نہیں پورا، 5 کھڑنگے نہیں شورا، تینے پھری پھری چورج لوٹے. جو مولا کے فرمان پہ عمل نہیں کرتا اور 5 تلواروں سے لیس نہیں ہے، ان پہ چور حملہ آور ہوں گے. جے جیو ستگر نے وائے کے 6 پورا، 5 کھڑنگے 6 شورا، تینے کیم کری چورج لوٹے. جو مرشد کے فرمان پہ عمل کرتا ہے اور 5 تلواروں کا دھنی ہے، 5 تلواروں کو استعمال کرنا جانتا ہے، ان پہ یہ 5 چور حملہ آور نہیں ہوں گے. اب دیکھیں ان کو ہم سکریت کے ساتھ لنک کرتے ہیں. سکریت میں یہی باتیں کہی گئی ہے کہ 5 چوروں سے بچنا ہے، 5 تلواروں کو سنبھالنا ہے، یعنی 5 برائیوں کو چھوڑنا ہے، 5 نیکیوں کو اجاگر کرنا ہے. اور وہ جو 5 برائیاں ہیں جن سے بچنا ہے، وہ کام، کرودھ، لوبھ، موہ، مد، اہنکار. تھوڑا تھوڑا اس پہ ہم بات کرتے ہیں. کام عام لفظوں میں ہم کہیں، چونکہ آپ میں سے جو گجراتی زبان جانتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ مشکل نہیں ہے، اس کا پروپر کانٹیکسٹ اور پروپر میننگ ان کو معلوم ہے، مگر ہم اس کی بہت تشریح میں نہیں جا سکتے کیونکہ ہمیں زبان کی شائستگی کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. کام کے معنی ہر وہ خواہشات جس میں ہم حیوان کے ساتھ کامن ہیں. افزائش نسل کی جو خواہشات ہوتی ہے اسے کام کہتے ہیں، نفسانی خواہشات، جس کو جتنا بڑھاؤ اتنی بڑھتی ہے، اور اس میں وہ ایک حیوانیت کی چیز. ہمارا جو وجود ہے اس میں ہم نباتات بھی ہیں، حیوان بھی ہے، انسان بھی ہے، اور جو چیز ہمیں حیوانوں سے الگ کرتی ہے وہ ہمارا انٹلیکٹ ہے، وہ ہماری عقل ہے جو ہمیں بتاتی ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اور کہاں ہمیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. تو جو ہمارے حیوانی خواہشات ہیں، جو نفسانی خواہشات ہیں، جو کارنل ڈیزائرز ہیں، ان ڈیزائرز پہ کنٹرول کرنے کو کہا گیا ہے کام. دوسرا ہے کرودھ، غصہ، ریج، اینگر. غصے میں آ کے نہ معلوم ہم کیا سے کیا کر بیٹھتے ہیں، کیا سے کیا کہہ بیٹھتے ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے بہت اس معاملے میں شاید لاچار ہیں، جو کہتے ہیں بھئی ہم کیا کریں، اپنے غصے پہ ہم قابو کر نہیں سکتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم انسان ہیں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے. غصہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خود بخود ہمیں آ جائے. اگر ہماری زندگی کی اپنی ایک فلسفی ہو، اگر ہم اس پوری کائنات میں واقع ہونے والے ہر واقعے کو اس کے پروپر کانٹیکسٹ میں دیکھ سکیں، اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ کائنات ہماری مرضی پہ نہیں چلے گا، اللہ کی مرضی پہ چلے گا، اور کائنات میں ہونے والے واقعات کو ایکسپٹ کرنا سیکھیں اور بجائے ہر ایونٹ کو ریجیکٹ کرنے کے اس کے فلو کے ساتھ جانا سیکھے، تو ہمیں اینگر نہیں آئے گا، ہمیں غصہ نہیں آئے گا. ہمیں غصہ کب آتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو. ہم سے کس نے کب کہا ہے کہ ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ہر ایونٹ اپنی اپنی جگہ پہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ہمیں ہارمونائز کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ دیکھیں ہمیں غصہ نہیں آئے گا. کوئی واقعہ ہوتا ہے اور ہم یہ کہیں کہ اس کو اسی طرح ہونا تھا جس طرح کے ہوا ہے، اور میرے ریئیکٹ کرنے سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، تو آپ دیکھیے وہ اینگر ہمیں متاثر نہیں کرے گا، ہمیں مفلوج نہیں کرے گا، ہم اس غصے سے آزاد رہیں گے. تو غصہ جو ہے وہ بیسیکلی حیوانی صفت. یہ جو 5 بری صفات ہیں یہ دراصل نیچے کی طرف لے جاتی ہے. اللہ ولی الذین
والذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا دوست ہے جو انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو کافر ہیں وہ بت پرست ہیں، ان کی خدا ایسی چیزیں ہیں جو انہیں نور سے اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہ کام کرودھ لوبھ موہ مد ہمیں نیچے کی طرف، ڈارکنیس کی طرف لے جاتے ہیں. ست صبوری خمیہ ایمان ذکر ہمیں نور کی طرف لے جاتے ہیں. تو ان چیزوں پہ قابو کرنا ہم اپنے آپ کو اندھیرے سے بچا سکتے ہیں. کام، کرودھ، لوبھ، لالچ، زیادہ کی چاہت، انسان اپنے نیڈ اور اپنے گریڈ میں فرق نہیں کر پاتا ہے. آج ہماری ضرورت کیا ہے، ہماری خواہش کیا ہے. مجھے معلوم نہیں آپ تک یہ گائیڈنس پہنچی ہے یا نہیں. میں جب ریسنٹلی انڈیا میں تھا تو وہاں بتایا گیا کہ مولانا حاضر امام کی طرف سے جماعت میں سمپلسٹی کے لیے اور اپنے لائف کو اکنومائز کرنے کے واسطے جو گائیڈنس آئی ہے اس میں ایک جملے پہ بڑا زور دیا گیا تھا. امام نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے روحانی بچے اپنی خواہشات اور اپنے نیڈ کے درمیان فرق کرنا سیکھیں. ہمارے روحانی بچے اپنے ڈیزائرز اور نیڈ کے درمیان فرق کرنا سیکھیں. آپ کی خواہشات کیا ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہو، اور آپ کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہو، اس میں فرق کریں. ضرورت کے لیول پہ رہیں، خواہشات کے لیول پہ نہیں. ضرورت کے لیول پہ رہیں گے تو اپنے چادر کے اندر پاؤں رہے گی. خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، ہمیشہ دکھی رہیں گے. تو یہ لوبھ کا جو ہمارا لیول ہے اس لیول پہ نہ رہے. کام، کرودھ، لوبھ، موہ، فرفتہ ہو جانا، اٹیچڈ ہو جانا تمام دنیاوی چیزوں کے ساتھ. آپ میں سے چونکہ اس میں آج تفصیلی بات نہیں کروں گا، جو اپنے وعظوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، پرسوں امین آباد میں جو روحانی مجلس ہے اس میں 7 قسم کے موہ پہ بات کروں گا. 7 types of attachment، 7 قسم کی ایسی اٹیچمنٹ جو ہمیں دکھی کرتے ہیں. دنیا میں ہمارے جتنے بھی دکھ اور پریشانیاں ہیں ان سب کی روٹ میں آپ جائیں گے تو وہ اٹیچمنٹ ہے، وہ لگن ہے، وہ موہ ہے چیزوں کے ساتھ، بہت سارے چیزوں کے ساتھ. تو ایسے 7 قسم کے اٹیچمنٹس ہیں جس پہ ہم وہاں بات کریں گے. تو یہ جو چیزوں کے ساتھ ہمارا اٹیچمنٹ ہے کہتے یہ بھی ہمیں نیچے کی طرف لے جاتا ہے. اور 5ویں چیز مد اہنکار، کام، کرودھ، لوبھ، موہ. مد اہنکار کیا ہے؟ بڑائی، گھمنڈ، اپنے آپ کو مخلوق نہ سمجھنا، خدا سمجھنا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی برائی ہے جسے خدا کبھی معاف نہیں کرتا. بار بار خدا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ اکبر، خدا سب سے بڑا ہے. ہمیں تعلیم دی گئی کہو الحمدللہ. کوئی بھی اچھا کام کرو تو یہ نہ کرو، کہو کہ میں نے کیا ہے. 50 سال پہلے، 100 برس پہلے ہم نہیں تھے، 50 سال بعد، 100 سال کے بعد ہم نہیں ہوں گے. ہماری کیا ہستی ہے، ہم کیا ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں، اور اس پر ہمارا اتنا گھمنڈ اور اتنی بڑائی. یہ ہمارا گھمنڈ، ہماری بڑائی ہمیں پریشان اور دکھی رکھتی ہے. بر بڑائی میرے شاہ کو نہ بھاوے، ہمیں ہیڑا کھیڑا تھئی نے چالیا. میرے مولا کو بڑائی پسند نہیں ہے، ہم جھک کے رہے. تعلقات بھی وہاں خراب ہوتے ہیں جہاں بڑائی ہوتی ہے. جہاں حلیمی ہوتی ہے، آدمی پولائٹ رہتا ہے، ہمبل رہتا ہے، وہاں انسان کے تعلقات بھی خراب نہیں ہوتے. اس کے مقابلے میں جو 5 نیکیاں اپنانی ہیں وہ ہے سچائی. انسان صرف ایک چیز اپنے اندر اپنا لے کہ بھئی مجھے ہر معاملے میں سچا رہنا ہے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہر کے حساب اشپاک از محاسبہ چیباک. فارسی میں کہتے ہیں جس کا حساب کتاب صاف ہے اس کو احتساب کا کوئی ڈر نہیں رہتا. 10 دفعہ آ کے اس کے کھاتے کو چیک کرے، ہاں بھائی آؤ لے لو چیک کرو. جس کا معاملہ بالکل صاف ہے اس کو کوئی چیک اور آڈیٹنگ سے کوئی ڈر نہیں لگتا ہے. اس کو 2 قسم کے کھاتے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو جو ایک پرنسپل اپنے لائف میں بنا لے کہ مجھے سچا رہنا ہے تو وہ نیچر کے ساتھ، خدا کے ساتھ ہارمونائز ہوتا ہے. کیونکہ نیچر سچ ہے. نیچر کی بیوٹی یہ ہے کہ اس میں سچائی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. ست صبوری
सब्र। सब्र आपको एक लिहाज से आप उसको एंगर के मुकाबले में रख सकते हैं। आप हालात को रिजेक्ट करते हैं तो गुस्सा आता है, अगर हालात को एक्सेप्ट करते हैं तो सब्र आता है कि भाई ये वाकया इसी तरह हुआ। वबश्शिर साबिरीन, उसको बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। इंसान जब गुस्सा आता है, उसको गुस्सा कब आता है? जब बहुत लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में इवेंट को देखता है। जब आप पूरे होल पिक्चर को देखते हैं तो बश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि सब्र करने वालों को मुबारकबाद दो, जब उन्हें दुख आता है तो कहते हैं हम तो अल्लाह से हैं और अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। तो वो जो कंप्लीट पिक्चर में अपने आप को रखता है तो कहते हैं इवेंट्स हमारे लिए इमैटेरियल है, कि ये हमारे फेवर में है या हमारे अगेंस्ट में है, इसने मेरे खिलाफ बोला या मेरे फेवर में बोला, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नेचर के साथ हार्मोनाइज होके जाता हूं। सब्र इस बुर्दबारी को कहते हैं। सत, सबूरी, खमिया, ये जो 5 नेकियां हैं इसका ये सरदार है। खमिया यानी फॉरगिवनेस, माफ करें। 5 तंतुओं में सरदार छे भाई तेनु खमिया नाम। इन 5 खूबियों का जो लीडर है वो फॉरगिवनेस है। जे खमिया राखे देहीमा तेने त्या सब उठी करे सलाम। जो अपने अंदर ये माफी का उन्सर रखता है, जब कयामत के दिन वो शख्स आएगा तो सब उठ के सलाम करेंगे कि ये खास क्वालिटी वाला आदमी आया है कि जिसमें माफी का उन्सर है। और एक चीज हम याद रखें, शायद हम ये समझते हैं कि किसी ने हमारा बिगाड़ा और हमने कहा मैं इसको कयामत तक माफ नहीं करूंगा, तो हम ये समझते हैं कि हम उसको पिनलाइज कर रहे हैं, हम उसको सजा दे रहे हैं, हम उसको पनिशमेंट दे रहे हैं। ऐसा ही है ना कि मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, और हम ये समझते हैं कि ये कह के और ये फीलिंग अपने अंदर रख के गोया हम सामने वाले को सजा दे रहे हैं। नहीं, हम सामने वाले को सजा नहीं दे रहे हैं, हम अपनी जिंदगी सामने वाले के कंट्रोल में दे देते हैं कि जब वो मेरे सामने आए तो मुझे तकलीफ होती है, दुख होती है, तो मैं कितना लाचार हो गया कि मेरी लाइफ वो आदमी कंट्रोल कर रहा है जिसपे मुझे गुस्सा है, जिसको मैं माफ नहीं कर रहा हूं। माफ नहीं करने वाला खुद को टॉर्चर करता है, न कि उसको जिसको वो माफ नहीं करता। याद रखिए, माफ नहीं करने वाला खुद के सीने में खंजर घोंपता है, न कि उसके सीने में कि जिसे वो माफ नहीं करता। उसको तो पता भी नहीं होगा उसे किसी ने माफ किया कि नहीं किया, मगर हम खुद अपने अंदर एक जहर पालते हैं, अपने अंदर एक रिजेंटमेंट पालते हैं जो हमें अंदर से खाता है। जिस दिन हमने कहा कि जा मैंने तुझे माफ किया, छोड़ दिया, उस दिन मैंने कहा कि आज से मैं तेरे कंट्रोल में नहीं हूं, मैं आजाद हूं, तू मेरे सामने आए या ना आए, आई टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी का खुद मालिक हूं। मेरा मूड किसी को देखने और नहीं देखने से क्यों खराब हो, मैं क्यों उसका गुलाम बन के रहूं। तो आपने देखा जिस पे हम गुस्सा करते हैं, जिससे हम माफ नहीं करते हैं, हम उसके गुलाम बन जाते हैं। आजाद करें उसको भी और खुद को आजाद करें। इसलिए माफ करने को कहा गया है कि माफ करके हम किसी पे एहसान नहीं करते, माफ करके अपने आप पे एहसान करते हैं। इसलिए मुआफी के उन्सर को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। सत, सबूर, खमिया ईमान मजहब की बुनियाद है। सत्य पे चलना, सच्चाई पे चलना, और जिस तरीके पे जिस मजहब पे हम अमल कर रहे हैं उस पर अपना ईमान मजबूत और मुस्तहकम रखना, क्योंकि वो हमारी कुंजी है, वो हमारा सरमाया है, वो हमारी पूंजी है। और आखिरी बात, जिक्र जो हमारे अक्लमंद होने की निशानी है। सत्य, सबूरी, खमिया ईमान और जिक्र हमेशा खुदा की याद में रहे। आमतौर पे हम समझते हैं कि ये बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, बड़ा अक्लमंद आदमी है, तो अक्लमंद आदमी शायद वो होगा जो हमेशा कुछ किताबें पढ़ता होगा और इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट करता होगा। कोई आदमी तस्बीह लेके खुदा का जिक्र करता होगा और मौला को याद करता होगा, तो शायद हम ये लेवल लगाएंगे कि ये इंटेलिजेंट नहीं है, इसमें इंटेलेक्ट नहीं है, ये अपने मजहब पर इंटेलेक्चुअली अमल नहीं करता है। खुदा कुरान में इंटेलिजेंस और पीपल ऑफ इंटेलिजेंस किसे कहता है?
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے واسطے نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے واسطے نشانیاں ہیں. اور یہ عقل مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ اولو الالباب، پیپل آف انٹیلیجنس وہ ہیں جو چلتے ہیں، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، لیٹے ہیں، خدا کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی کریشن پہ غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے میرے پروردگار تو نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے. سبحانکا فقنا عذاب النار، تو سبحان ہے، پاک و پاکیزہ ہے، ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا. تو یہ سکریت کا انٹرپریٹیشن اور معنی ہے کہ یہ محض ایک آب شفا کے ساتھ، گھٹ پاٹ کے ساتھ کوئی میٹھا سا حلوہ لے کر کھانا یا نہیں کھانا، چکھانا یا نہیں چکھانا، اسی چکر میں اپنا ٹائم ضائع کرنا، یہ اس پرپس کے واسطے نہیں ہے. اس کے پیچھے میننگ ہے، میسج ہے. اور حاضر امام ہمیشہ میننگ پہ زور دیتے ہیں کہ ہم فارم میں اٹکے نہ رہیں، میننگ کو معلوم کرنے کی کوشش کریں. سکرت زیادہ لیں یا کم لیں، کھانا چاہتے ہیں یا نہیں کھانا چاہتے ہیں، وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا یہ کہ کام، کرودھ، لوبھ، موہ، مد اور ست، صبوری، خمیاں، ایمان، ذکر، یہ ہمیں معلوم ہے یا نہیں، اور اس میں سے کیا کچھ ہم نے سنبھال کے رکھا ہے اور کیا کچھ ہم نے نکال دیا ہے. مولانا حاضر امام ہمیں مذہب کے راستے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کے جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دیندار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کرودان